اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا ولاگس۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں واقعہ کربلا پارٹ 10۔ تو آئیں سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری حسب روایت تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ہماری دنیا ولاگس سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو آئیں سنتے ہیں المیہ کربلا اور شہادت عظمیٰ۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، جو جانا چاہتا ہے انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ اس پر کچھ جانصاروں نے آزاد باقی رہ گئے، جنہوں نے آخری وقت تک ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جانصاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا، میمنہ پر زبیر بن قیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین کر کے علم عباس کو مرحمت فرمایا۔ جنگ کے آغاز سے پیشتر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ان سے تائید اور نصرت چاہی۔ اس کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمنوں کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کرنے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوشبخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو ہی آپ تقریر کے اس حصے پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کی مستورات کی شدت رنج سے چیخیں نکل گئیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے بھائی عباس کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا۔ جب خاموشی طاری ہوئی تو آپ نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لوگو، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کہ کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زید دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید شہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر چیر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟
اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن کوفیوں اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، صرف حرب بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے یہ جنت یا دوزخ کا انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اور پھر وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوا۔ اس کے بعد شخصی مبارزت کے طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا، جس میں اہل بیت اطہر کا پلہ بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملے کا حکم دیا۔ فدایان اور اراکین اہل بیت نے دشمنوں کی یلغاروں کا پوری قوت ایمانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک ٹکڑے کر کے کٹ مرے، لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک امام حسین علیہ السلام کے بستر آدمی کام آ چکے تھے، چنانچہ اب باری باری حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلمہ، جعفر طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن اور حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے آپ پر یورش کی۔ یہ دیکھ کر آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے، مگر چاروں نے شہادت پائی۔ امام حسین تنہا میدان میں جمے ہوئے تھے۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نزغہ میں لے لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرأت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی نہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس کے سر ہو۔ بلاخر شمر کے افسانے پر زرعہ بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور ہاتھ اور گردن پر تلوار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر آپ کی طرف بڑھا۔ اس کی برس زدہ شکل دیکھتے ہی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے۔ اے بدبخت شمر، بلا شبہ تو وہی کتا ہے جس کے نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد شمر نے ان کا سر پیچھے کی طرف سے پسے گردن سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا، اور پھر زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سربیدہ جسم گھوڑوں کے ٹاپوں سے رندوا دیا گیا۔ بعد میں تمام شہدائے اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔
یزید نے امام حسین کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیرتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے، جن کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ جو کفار کی طرف سے تھے اور قبیلہ حضرت کی مصیبتوں کے شاہد موجود ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی فرشتہ آیا ہے۔ اس اشعار کو سن کر یزید کا فخریہ انداز دے کر دربار میں موجود ایک یہودی سفیر نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اولاد سے ہوں، میرے اور ان کے درمیان میں 70 پشتیں گزر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود یہودی میرے بے حد عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے یعنی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک دن ان کی بیٹی ان سے ملنے گئی تو آپ زاروں کے تار رو رہی تھی۔ پوچھا گیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے پوچھا، آقا یہ گرد کیسی؟ تو فرمایا کہ اے ام سلمہ، ابھی اپنے حسین کے قتل کا منظر دیکھ کر میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ جاگنے کے بعد میں نے وہ مٹی دیکھی جو انہوں نے مجھے دی تھی تو وہ خون ہو چکی تھی۔ دوستوں، آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کا دوست عماد علی۔ اور ہاں دوستو، جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کرتے جائے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔